جب مقبوضہ چیز کوئی انسان کسی کے پاس رکھ دے گا، رہن گروی رکھ دے گا، تو کیا چیز جو رہن رکھوائی گئی ہے، تو جو انسان اس کے پاس رہن رکھوائی گئی چیز ہے تو کیا وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں 3 مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے کہ جس کے پاس چیز رہن رکھوائی گئی ہے اس سے انتفاع ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، یعنی امام حنفی مذہب کے جاننے والے جو لوگ ہیں، پیروکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتفاع اس سے ناجائز ہے، جو رہن رکھوائی گئی چیز ہے اس سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک مذہب جو ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان سے یہ قول ہے کہ مرہونہ شے پر جتنا خرچہ کیا جائے گا اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس پر انسان اپنی مالیت بھی لگا رہا ہے، اپنا خرچہ بھی لگا رہا ہے، تو جتنا اس نے خرچہ لگایا ہے چیز پر، مرہونہ شے پر، تو اس مرہونہ شے سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کی جو پیٹھ ہے وہ اس کے نفقے کے ساتھ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو اس پر خرچ کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرہونہ چیز کوئی جانور ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دودھ پینا اس کے نفقے کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی کہ کسی شخص نے کوئی گھوڑا رکھوایا ہے تو کہا اس کی پیٹھ پر سوار ہو سکتا ہے وہ شخص جس کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے چیز، اس وقت کہ جب وہ گھوڑے کو چارہ بھی کھلا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ گھوڑے کو چارہ نہیں کھلائے گا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، سردی گرمی کا تحفظ نہیں کرے گا، اسے وقت پر کھانا نہیں دے گا، پانی نہیں دے گا، تو وہ شخص تو گھوڑے کو مار دے گا نا۔ تو اب رہن رکھا ہوا گھوڑا ہے اور گھوڑے کے پیٹھ پر وہ سوار ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، اسے چارہ بھی کھلا رہا ہے اور اس کی زندگی کا یعنی کہ تحفظ بھی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی پیٹھ کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس پر سوار ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بکری کسی نے رہن رکھوا دی اور بکری دودھ والی ہے، اگر اس کا دودھ نہیں دھویا جائے گا تو لوگ جانتے ہیں کہ اگر دودھ نہیں دھویا جائے تو وہ بکری بیمار ہو جاتی ہے اور وہ اس تکلیف سے مر بھی سکتی ہے، تو اس کا دودھ دھونا ضروری ہے۔ اور دودھ دھونے کے ساتھ ساتھ اگر بکری کو روزانہ چارہ نہیں دیا جائے گا، کھانا پانی نہیں دیا جائے گا، سردی گرمی کا تحفظ نہیں دیا جائے گا تو وہ ویسے ہی مر جائے گی۔ تو یہ جس کے پاس مرہونہ رکھا ہوا ہے، رہن رکھی ہوئی ہے چیز، تو وہ شخص نفقہ کیونکہ اس کے اوپر کر رہا ہے تو مالیت چونکہ لگا رہا ہے تو وہ اس کا انتفاع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نفقہ خرچ کرنے کے عوض میں وہ اسے اس کا یعنی کہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو جو پہلا مذہب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے تو حدیث نے صاف انکار کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انتفاع جائز نہیں ہے، جبکہ بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتفاع جائز ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ شے مرہونہ پر جتنا خرچ کیا جائے گا اسی قدر انتفاع کیا جائے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ اگر کسی بکری نے روزانہ 100 روپے مالیت کا چارہ کھایا ہے تو 100 روپے مالیت کا دودھ دھویا جائے گا اسے، یعنی یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ کے مطابق کہ جتنا اس پر نفقہ لگتا ہے اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل کیا جائے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ کسی بکری کو 100 روپے کا چارہ کھلا کے اس سے 100 روپے کا دودھ یعنی کہ بمطابق 100 روپے کے ہی اس سے دودھ حاصل کرنا ہی ناممکن ہے۔ بکری کا اتنا ہی دودھ دھویا جائے گا جتنا وہ دودھ دینا چاہتی ہے، جتنا اس کا دودھ ہے، تو وہ سارا کا سارا دودھ استعمال کیا جائے گا، تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو گھوڑا ہے اس کو جو چارہ کھلایا جا رہا ہے تو اس کو چارہ اگر ہم نے 500 روپے کا چارہ کھلایا ہے تو 500 روپے کی مقدار کے مطابق اس پر سفر کیا جائے گا، اور یہ سفر کہاں سے کہاں تلک ہوگا اور کہاں تلک نہیں ہوگا یہ اندازہ لگانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ تو فائدہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا انسان نا۔ تو یہ بھی مسئلہ کیا انکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ جو آخری مسئلہ کہ وہ یہ ہے کہ انتفاع بس یعنی کہ ہم نارملی طور پر اس بات کو اسے سمجھ لیتے ہیں کہ انتفاع کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اس بات کو یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، جب اس پر نفقہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس سے انتفاع بھی کیا جائے گا۔
نہیں لگایا جا رہا تو اس سے انتفاع کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. جیسے سونے کا سیٹ ہے, چاندی کا سیٹ ہے, اب اس پر تو کسی بھی قسم کی چیز یعنی کہ کوئی مالیت خرچ نہیں کی جائے گی, اسے تو لیا اور اپنے سیٹ میں رکھ دیا. اب کیا اس سونے چاندی کے سیٹ کو بھی استعمال کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتا ہے کہ جس پر نفقہ خرچ کیا جا رہا ہے, جیسے کہ ایک زمین ہے, اگر زمین لے کر کے ایسے ہی ڈال دی جائے اور وہ زمین زرخیز زمین تھی, اگر زرخیز زمین کو مرہونہ رکھا گیا ہے, گروی رکھا گیا ہے, تو زرخیز زمین کا استعمال اس پر کیا جانا ضروری ہے. اگر زرخیز زمین میں بیج نہیں بوئے جائیں گے, انہیں پانی نہیں ڈالا جائے گا تو بنجر ہو جائے گی, تو اس کو استعمال کیا جائے گا, اس پر نفقہ لگایا جائے گا اور پھر اس کی مالیت بھی استعمال کر لی جائے گی جتنی مالیت ہوگی. تو اگر کوئی گھر دے دیا گیا ہے, کسی نے کوئی گھر دے دیا ہے, تو گھر تو خراب نہیں ہوتے, ہاں اگر اس کے کھنڈر بن جانے کا خدشہ ہو جائے, جیسے کہ بعض لوگ ایسے مرہونہ رکھوا دیتے ہیں کہ کسی نے رہن رکھوائی ہے اور رہن رکھوانے کے بعد بہت عرصے تلک اس کو استعمال نہیں کیا جائے تو گھر بھی کھنڈر ہو جایا کرتے ہیں. اس خدشے سے اگر اسے کرائے پر لگا دیا یا یہ کہ اس کی دیکھ بھال کر لی, اس کی صفائی ستھرائی کر لی, تو اس سے بھی انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے. ہاں جیسے کہ یہ بتایا گیا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر خرچ نہیں کیا جاتا, جیسے کہ کوئی جیولری ہے, کوئی برتنے کی ایسی چیز ہے جسے اگر ہم کوئی مالیت نہیں لگاتے, اسے ایسے ہی کونے میں رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی. تو اس سے البتہ یہ ہے کہ اجازت تو ہے حدیث سے کہ اسے بھی استعمال کر لیا جائے, لیکن امانت داری کے ساتھ. اور کہا کہ ایسے میں بھی امانت داری مد نظر رکھی جائے گی, کہ امانت داری کو مد نظر رکھ کر کے اسے اگر استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان استعمال کر لے. اور جب کہا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, جب تم میں سے کوئی امن میں آ جائے, ایک دوسرے سے امن میں آ جائیں, تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, جو امانت جیسے رکھوائی تھی اس کو ویسے ہی واپس کر دیا جائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور کہا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, جو بھی کچھ تم معاملے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. جس نے جو چیز رکھوائی ہے, جیسی رکھوائی ہے, اسے ویسی ہی چیز اسے واپس کر دی جائے گی, اس میں خیانت نہیں کی جائے گی.